ایک پرانے اسلامی شہر میں جہاں بازار کی گلیاں خوشبوؤں اور صداؤں سے گونجتی تھی، وہاں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ ایک عام موچی نہیں تھا، بلکہ اپنی دیانتداری، محنت اور خلوص کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کی دکان چھوٹی مگر ہمیشہ صاف ستھری رہتی۔ وہ پرانے جوتے ایسے سنوارتا کہ نئے معلوم ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا ایماندار ہونا تھا۔ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا تھا، ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرتا تھا، اور ہمیشہ جو چیز جیسی ہوتی ویسے ہی بناتا۔ اگر کسی جوتے میں ایسی خرابی ہوتی جو مرمت کے قابل نہ ہوتی تو وہ بلا جھجک گاہک کو سچائی سے آگاہ کر دیتا۔ ایک دن ایک رئیس آدمی اس کے پاس آیا۔ وہ نہایت قیمتی جوتا لایا تھا جس کی سلائی کچھ جگہوں سے اکھڑ چکی تھی۔ رئیس نے موچی کو جوتا دکھایا اور کہا، یہ میرے والد کے زمانے کا یادگار جوتا ہے، اسے بہترین طریقے سے مرمت کر دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ موچی نے غور سے جوتے کو دیکھا اور بولا، جناب اس کی چمڑی کافی پرانی ہو چکی ہے، اگر میں اس پر مرمت کروں گا تو کچھ دنوں میں دوبارہ خراب ہو سکتا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ نیا جوتا خرید لے۔ رئیس نے حیرانی سے کہا، کیا تمہیں زیادہ پیسے نہیں چاہیے؟ موچی مسکرایا اور کہا، جناب رزق اللہ دیتا ہے، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس ایماندار موچی کی دیانتداری کی کہانیاں شہر میں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ اکثر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کے ایک خاص غلام نے اس کے پاس آ کر کہا، بادشاہ نے سنا ہے کہ تم بہت ایماندار اور محنتی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے محل میں جوتے بنانے کا کام کرو۔ موچی نے سر جھکا کر کہا، یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے، لیکن میرا دل اسی چھوٹی سی دکان میں خوش ہے۔ یہاں کے لوگ میرے اپنے ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ غلام حیران ہوا کہ ایک عام موچی اتنی بڑی پیشکش کو کیسے رد کر رہا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت موچی کے پاس آئی۔ اس کے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے تھے، وہ مشکل سے چل رہی تھی۔ اس نے جوتے دکھائے اور آہستہ سے بولی، بیٹا میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، کیا تم یہ جوتے مرمت کر سکتے ہو؟ موچی نے محبت بھری نظروں سے بوڑھی عورت کو دیکھا اور بولا، ماں جی آپ کے جوتے تو ایسے ہیں کہ انہیں مرمت سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نہ صرف ان جوتوں کی بہترین مرمت کی بلکہ انہیں پالش بھی کیا اور بغیر کسی قیمت لیے عورت کو دے دیے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس کی ایمانداری کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہر دکاندار ایماندار ہو گیا تو ان کے دھوکے دینے والے ہتھ کنڈے ناکام ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ ایک آدمی ایک نقلی سونے کی انگوٹھی لے کر آیا اور کہا، یہ میرے والد کی یادگار ہے، اگر تم یہ رکھ لو تو میں تم سے ہمیشہ جوتے مرمت کرواؤں گا۔ موچی نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ نکلی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، بھائی میں اپنی ایمانداری نہیں بیچ سکتا اور نہ ہی کسی دھوکہ باز کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی واپس کر دی۔ جب بادشاہ کو اس کی اس ایمانداری کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے ایک دن موچی کی ایمانداری کو خود جانچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سادہ لباس پہن کر اس کی دکان پر آیا اور ایک پرانے جوتے کی مرمت کروانے کے لیے دیا۔ موچی نے جوتا دیکھا اور کہا، یہ جوتا مرمت کے قابل نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے وقتی طور پر درست کر دوں، مگر یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، اگر میں تمہیں اس کی 2 گنا قیمت دوں تو؟ موچی نے مسکرائے ہوئے جواب دیا، جناب یہ پیسے میرے لیے کچھ نہیں ہیں، میں وہی کام کرتا ہوں جس میں سچائی ہو۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوری اپنا اصل تعارف کروایا، میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دربار میں میرے خاص مشیر بنو۔ تمہاری ایمانداری اور سچائی نے مجھے حیران کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دربار میں رہو اور میرے لیے کام کرو، تمہیں عزت، دولت اور تمام سہولتیں ملیں گی۔ موچی نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مگر میں ایک عام انسان ہوں، میں اپنی چھوٹی سی دکان میں خوش ہوں۔ دولت میری زندگی کا مقصد نہیں بلکہ ایمانداری اور محنت میری اصل پہچان ہے۔ بادشاہ نے موچی کے اس جواب پر اسے اور زیادہ عزت دی
اور کہا اگر تم دربار میں کام نہیں کرنا چاہتے تو کوئی اور خواہش بتاؤ، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ موچی نے عاجزی سے کہا اگر آپ واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے جیسے غریب محنت کشوں کے لیے کوئی ایسا قانون بنائیں جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ بادشاہ موچی کی سوچ سے بہت متاثر ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ موچی کی ایمانداری کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ ایک دن ایک مالدار شخص آیا جس کے جوتے بہت قیمتی تھے۔ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم ایماندار ہو، لیکن ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی دے سکتا ہوں، بس تمہیں میرے جوتے کو اصل چمڑے کا کہہ کر مرمت کرنا ہے، چاہے وہ خراب ہی کیوں نہ ہو۔ موچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا ہر انسان کی قیمت نہیں ہوتی، کچھ لوگ اپنی ایمانداری کو دولت سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ میں تمہاری اشرفیوں کے لالچ میں آ کر اپنی سچائی کو نہیں بیچ سکتا۔ اسی دن ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک اجنبی شخص آیا اور کہنے لگا میں نے تمہاری ایمانداری کے کہیں قصے سنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کچھ خاص جوتے بناؤ اور اس کے بدلے میں تمہیں مناسب محافظہ دوں گا۔ موچی نے جوتے بنانے پر رضامندی ظاہر کی اور پوری ایمانداری سے محنت کر کے بہترین جوتے تیار کیے۔ جب وہ شخص واپس آیا تو جوتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا میں در حقیقت بادشاہ کا قریبی وزیر ہوں، بادشاہ نے مجھے بھیجا تھا تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم اپنی ایمانداری پر قائم رہے اور اب بادشاہ نے حکم دیا کہ تمہیں ہر مہینے ایک مقرر رقم دی جائے تاکہ تمہیں زندگی گزارنے میں دشواری نہ ہو۔ موچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ بازار میں کچھ دکاندار ایسے بھی تھے جو ایمانداری کی بجائے دھوکہ دہی سے پیسے کماتے تھے۔ انہیں موچی کی شہرت ایک آنکھ سے نہ باتی تھی۔ وہ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے تاکہ لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دے۔ انہوں نے بازار میں مشہور کر دیا کہ موچی رشوت لیتا ہے اور اس کا ایمانداری کا نام صرف دکھاوا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے لوگ اس کی دکان پر آنا کم ہو گئے، مگر اس نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آخر کار بادشاہ کے وزیر نے بازار میں جا کر اعلان کیا کہ موچی کی ایمانداری کی گواہی خود بادشاہ دیتا ہے اور جو لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں وہ حقیقت میں دھوکے باز ہیں۔ یوں موچی کی عزت بحال ہو گئی اور اس کے دشمن ناکام ہو گئے۔ اگرچہ موچی ایماندار تھا مگر اس کی غربت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی دن بھر کی محنت کے بعد بھی بامشکل گزارا کرتا۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آتا کہ کاش وہ بھی دوسرے دکانداروں کی طرح چالاکی سے زیادہ پیسہ کماتا، مگر پھر وہ اپنے ضمیر سے کہتا اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ اس کے صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں میں اور بھی زیادہ معتبر ہو گیا اور اس کا دل کاروبار میں بڑھنے لگا۔ کئی سالوں کے بعد ایک دن ایک مالدار نوجوان آیا۔ اس نے موچی سے کہا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ موچی نے غور سے دیکھا مگر وہ پہچان نہ سکا۔ نوجوان مسکرا کر بولا میں وہی یتیم لڑکا ہوں جسے آپ نے کئی سال پہلے جوتے دیے تھے۔ آج میں ایک کامیاب تاجر ہوں اور یہ سب آپ کی دی گئی نیکیاں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کمپنی میں شراکت دار بن جائے تاکہ آپ کی ایمانداری اور میری دولت مل کر ایک مثال بن سکے۔ موچی کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی۔ اللہ نے اسے اس کی نیکیوں کا صلہ دے دیا تھا۔ موچی نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی تھی مگر اس کی ایمانداری کی وجہ سے اللہ نے اسے عزت دی، سکون اور رزق سے نواز دیا۔ اب اس کی دکان پہلے سے بڑی ہو چکی تھی۔ وہ کہیں دوسرے موچیوں کو کام سکھا رہا تھا۔ اس کی دکان صرف ایک کاروباری نہیں بلکہ ایمانداری کی مثال بن چکی تھی۔ شہر کے لوگ اس کی عزت کرتے اور اس کے قصے نئی نسلوں کو سناتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ موچی بیمار ہو گیا اور کئی دنوں تک دکان نہ جا سکا۔ اس کی بچت بھی ختم ہونے لگی اور اس کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے مگر اس نے کسی سے بھی کچھ نہ مانگا۔ آخر ایک دن ایک پرانا گاہک آیا اور کہنے لگا میں تمہیں
ایک موقع دینا چاہتا ہوں، تمہیں صرف یہ کہنا ہوگا کہ یہ جوتے اصلی چمڑے کے ہیں اور میں تمہیں ایک تھیلی سونے کی دوں گا۔ موچی کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، اگر وہ یہ رقم لے لے تو زندگی آسان ہو جائے گی، مگر فوری اس کا ضمیر جاگ گیا اور اس نے کہا چاہے میں بھوکا مر جاؤں مگر جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا ایمان سب سے قیمتی ہے۔ اس شخص نے حیرت سے موچی کو دیکھا اور چلا گیا، مگر اس کی ایمانداری کی ایک اور مثال قائم ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ وقتی مشکلات آ سکتی ہیں مگر جو شخص سچائی اور دیانتداری پر قائم رہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ موچی کی کہانی ہمیں صبر، محنت اور ایمانداری کی اہمیت بتاتی ہے۔ آج بھی دنیا میں اگر ہم ایماندار رہے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔